ایک سوال بار بار یہ کیا جاتا ہے کہ ہم خدا کی بندگی اور عبادت کیوں کریں؟ یہ ہمارے اوپر کیوں لازم ہے کہ ایک بندہ 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو؟ بندہ کیوں اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے؟ بندے کو فری ول ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا موجود ہونا اس بات کا وہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جو وہ ذات کا یہ حق ہے کہ اس انسان اس کی بندگی کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک صاف ہے، جس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، ہر طرح کی چیزوں سے جو بندے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، ہر طرح کی وہ دوئی سے پاک ہے، ہم سری سے وہ پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو عیبوں سے بالکل منزہ اور مصفہ ہے، کس طرح کی کمی نقص عیب اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کی ذات کا موجود ہونا اپنی مخلوق کے لیے اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اس کی بندگی اور عبادت جو ہے وہ کی جائے، اس کے سامنے انسان جو ہے وہ جھکے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ کہا ہے انا ربکم الاعلی فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں بلند و بالا، تم میری بندگی کرو، تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے مانگو، میرے ہاں سجدہ ریزی کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو اس کی ذات، خدا کی ذات جسے کہتے ہیں، جو معبود خالق ہے، اس کی ذات کا موجود ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کل شے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، مذکر مؤنث بھی اس نے بنائے، ہر طرح کے پیدا بھی اس نے کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کے ہماری اور ہر چیز کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بے انتہا اسباب و ذرائع، ریسورسز اللہ نے کیا ہے وہ پرووائڈ کر دیے۔ جو انسان کو جس لمحے پر، جس موسم میں، جس وقت میں، جس جگہ پہ ضرورت ہے، اللہ نے وہ چیزیں اس علاقے میں، اس جگہ میں، اس وقت میں انسانوں کے لیے پرووائڈ کر دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے قرآن کے اندر، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں فقط اپنے لیے بنایا ہے۔ تو کبھی کیا انسان ایسا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اللہ یعنی ان لوازمات سے، ان چیزوں سے وہ اللہ کی ذات کے بغیر جو ہے وہ زندہ رہ سکے، یا وہ خود بخود ہی ان چیزوں کو پرووائڈ کر سکے اپنے لیے؟ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ سب کچھ بنا کر، سارا کچھ بنا کے اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیا کہ یہ آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکیں، یہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو یہ احسان بھی اس کا ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے مہیا کر دی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ اللہ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں، جیسے نا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں کہ تم ان کو گن نہیں سکو گے۔ ایک انسان کے دل کو لے لیجئے، ایک دن میں 1,00,000 بار یہ دھڑکتا ہے، پمپنگ کرتا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں گن لیں کتنے کروڑوں بار زندگی انسان کی ہوتی ہے۔ پہلے دن سے یہ شروع ہو جاتا ہے، تو بندہ تو ایک اس نعمت کو یہ 2 منٹ کے لیے پمپنگ بند کر دے، دھڑکن بند ہو جائے، بندہ ختم۔ تو جب تک اس نے ہمیں زندہ رکھنا ہوتا ہے، وہ دل ہمارا چلتا رہتا ہے، پمپنگ کرتا رہتا ہے، ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل، مثال ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے وجود کے اندر کتنا کچھ ہے، انسان اگر اس پہ غور کرے تو انسان کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں کر سکتا۔ تو بطور شکرانہ ہی انسان اس کی بندگی کرنے والا ہو، جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا نکون عبدا شکورا، اور کچھ نہ ہو، اللہ کا شکریہ ہی انسان جو ہے وہ ادا کرنے والا ہو۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔ یہ بندگی، ایک خدا کو ماننا اور اس کے سامنے جھکنا، انسان کو باقی ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج جتنے سے جتنے بڑا بھی ایتھسٹ ہو، دوسرے کا محتاج، دوسرے سے مانگتا، دوسرے سے منتیں کرتا پھر رہا، دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے سامنے جھکنے سے کیا ہے وہ آزاد۔ کب؟ جب وہ ایک خدا کا تصور اپنے دماغ میں جما کے اس کے سجدہ ریز ہوتا ہے، باقی سارے سجدے ختم، باقی ہر کسی کے سامنے بندگی اور عبادت کا کانسیپٹ فنش ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا رہتا ہے،
تو اللہ کی بندگی اس کی ذات کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ انسان اس کے سامنے جھکنے والا ہو.